او بال پینا لیو، او بال پینی قوم ہے۔ اب نکال دانت نا، اب تیرے دانت نکال اپنے دانت۔ او بال پینی قوم یہ کہتا ہے کہ بال پینا جائز ہے، اور پھر یہ کتاب کے لیے، اور پھر دیکھ فتاوی شامی میں یہ لکھا ہوا ہے جاز قتلہ لأن العہد معقود معہ، جاز قتل۔ فتاوی شامی میں تو لکھا ہے جو سمی نبی کو گالی دے اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور یہ کیوں کھا گیا؟ الحمدللہ تیرا وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ اب ذرا جگر کو تھام، اب دیکھ یہ تیرا مولوی کیا کہتا ہے۔ اور یہاں دیکھو الجامع الفرید، اس میں یہ کئی رسالے ہیں، یہ دیکھ یہ کیا کہتا ہے۔ یہ تمہاری معتبر کتاب ہے، نعوذ باللہ۔ میرے مسلمان بھائیوں دل پہ ہاتھ رکھ لینا، یہ کتنی بڑی گستاخی کیا اس نے نبی پاک کی۔ کہتا ہے فل قبر المعظم المقدس وسن وسنم بکل معانی الوسنیت لو کان الناس یعقلون۔ او میرے بھائیوں، اگر مجھے اس خبیث عبارت کا رد کرنا مقصود نہ ہوتا، میں یہ الفاظ بھی اپنی زبان پر نہ لاتا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ نبی پاک کی قبر معظم مقدس، کہتا ہے وثن ہے، صنم ہے، بت ہے۔ اور نبی کے دشمنوں اور نبی کی قبر انور کو بت کہنے والوں، تمہارا نبی سے تعلق کیا ہے؟ اور جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی قبر معظم کو اوے بت کہتے ہوئے تمہیں حیا نہ آیا اور تمہیں شرم نہ آئی؟ اتنے بے شرم ہو گئے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی قبر انور کو بت کہہ دیا۔ اور بت تو پلید ہے، بت پلید ہے۔ بت کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ بت جہنم میں جائیں گے، بت پلید ہے۔ اور ظالمو، تم نبی کی قبر کو بت کہہ کر میرے آقا کی کیا گستاخی کرنا چاہتے ہو؟ اور نبی کی قبر انور کو بت کہتے ہو؟ تم گستاخ رسول ہو، تم نبی کے گستاخ ہو۔ ہم نے ثابت کر دیا، پہلی عبارت بھی پیش کی، مولوی اسماعیل دہلوی کی صراط مستقیم والی، اس کا بھی جواب نہیں آیا۔ یہ مر جائے گا، اس کا جواب نہیں دے گا۔ وہ بخاری شریف تجھ کو بخاری شریف کی حدیث دکھاؤں۔ بخاری شریف ہے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، لمبی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، یہ حوالہ نکالیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حضور کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ دوران نماز میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، صحابہ نے تالی بجائی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محسوس کیا میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق، آپ نے نبی پاک کی وجہ سے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا نماز میں۔ او این نماز کی حالت میں تعظیم مصطفیٰ، او این نماز کی حالت میں تعظیم مصطفیٰ کرنے والا کون ہے؟ خیر الناس بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا ابوبکر اپنی جگہ پہ قائم رہے، لیکن پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا فرمایا ابوبکر جب میں نے کہا تھا فرمایا تھا پھر پیچھے کیوں آ گیا؟ عرض کیا اب ابن ابی قحافہ کے لائق نہیں کہ وہ رسول اللہ کا امام بنے۔ دیکھو این نماز کی حالت میں نبی پاک کے صحابہ نے حضور کی تعظیم کی۔ وہ ظالموں، تمہارے نزدیک تو شرک ہوا نا؟
اور تم تو کہتے ہو نبی کے خیال سے بیل اور گدھے کا خیال بہتر ہے، اور تمہیں بیل اور گدھے کا خیال مبارک ہو، ہمیں مصطفیٰ کا خیال مبارک ہو۔ بخاری شریف ہے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا نماز میں زور اور عصر میں حضور قرات کرتے تھے؟ کہا کرتے تھے۔ توجہ، اب بات سن ادھر، اب دل تھامنا، حوصلہ رکھنا، اب تو بھی دانت نکالنا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں نبی پاک علیہ السلام قرات کرتے تھے۔ پوچھا آپ کو کیسے علم؟ کہا حضور کی داڑھی مبارک حرکت کرتی تھی، حضور کی داڑھی مبارک کی حرکت کرنے سے ہمیں علم ہوا زور اثر میں مصطفیٰ کریم قرات کرتے ہیں۔ پتا چلا صحابہ کرام تو نماز میں بھی نبی کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ظالمو، تم کہتے ہو نبی کا خیال آ جائے تو نبی کے خیال سے معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے معاذ اللہ نبی کا خیال برا ہے، اور تمہارا حضور سے کیا تعلق ہے، اور تمہارا نبی سے کیا تعلق ہے ظالمو؟ اور تم نبی کے گستاخ ہو، تم گستاخ رسول ہو، اور کوٹی نہ تو نے اس کا جواب دیا نہ دے سکتا ہے، اور تم مر سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم تو اس کا جواب ہے خواجہ پر فتویٰ، ثناء اللہ پر فتویٰ، عبد الرحمن کیلانی پر فتویٰ اور نہیں لگائے گا۔ ہائے، نواب صدیق حسن بھوپالی کا حوالہ پیش کیا تھا، وہ تو سعودی ریال سمجھ کر کھا گیا ہے، حوالہ دیا تھا نواب صدیق حسن بھوپالی کا، سعودی ریال سمجھ کے کھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، غلام مصطفیٰ نوری نے ایک سے ہاتھ دھو لیے ہیں اور کہا یہ میرا نہیں، اب تو ایک ایک کو چھوڑے گا انشاءاللہ، اب کنارہ کرے گا کہ یہ بھی میرا نہیں، یہ بھی میرا نہیں، تو پھر یہ کہہ کہ یہ کافر ہے۔ گلشن اسرار والے کو کہہ کہ یہ گستاخ ہے، جس طرح یہودی گستاخ ہے اسی طرح یہ بھی گستاخ ہے۔ خاموش خاموش خاموش، بیٹھ، ٹائم نکالو جی، ٹائم نکالو، ٹائم نکالو۔ میں سے بات کر رہا ہوں۔ اتنا ٹائم آپ بھی بولیں۔ بھائی جان، یہ سلمہ آپ کا کب بنے گا؟ بات کریں میری۔ خاموش، فخر الاولیاء بن سکتا ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ فخر الاولیاء بن گیا، اولیاء کا فخر ہے، مسلمان نہیں ہے، کون مسلمان ہوگا؟ بولا نا، یہ کیوں بولتا ہے، یہ کیوں بول رہا ہے؟ بیٹھیں آپ مولانا، بیٹھیں آپ، نہیں، فخر الاولیاء ہے گا، فخر الاولیاء ہے۔ آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، صدر بات کرے گا، صدر بات کرے گا، صدر بات کرے گا۔ آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ اس کو بٹھاؤ بھی، اس کو بٹھاؤ، اس کو بٹھاؤ بھی، بٹھاؤ اس کو، اس کو بٹھاؤ، بٹھاؤ اس کو، یہ غلط کر رہا ہے، یہ فخر الاولیاء ہے، ولیوں کا فخر بن جائے۔ یہ بھاگ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگیں گے، یہ فخر الاولیاء بن گیا، بھاگیں گے، یہ بھاگ رہے ہیں، یہ بھاگ رہے ہیں، بولو 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 بولو، یہ بھاگ رہے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، بھاگ گیا، بھاگ گیا، نوری بھاگ گیا ہے، بھاگ گیا ہے، نوری بھاگ گیا ہے، نوری بھاگ گیا ہے، نوری بھاگنا چاہتا ہے، نوری بھاگنا چاہتا ہے، اور نوری بھاگ رہا ہے۔ تجھے پتا ہے کہ میں کتنا پانی میں ہوں، تجھے پتا ہے نوری، تجھے کوہاٹی کا چھرا نظر آ رہا ہے۔ یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ یہ درمیان میں کھڑا ہوا ہے۔
بولے آپ بولے یہ بھاگ رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں. اب شکست کھا رہے ہو یار. وہ بیچکار کیوں بولے وہ کیوں بولے درمیان میں کیوں بولا ہے؟ ساڑھے نے اپنے دربار آپ اس کو آگے کرا دیں اٹھیں. کوئی نہیں بنیا وہ کوئی نہیں تو طے نہیں ہوا طے نہیں ہوا طے ہوا مناظر بات کریں جو تسی مناظر انہوں نے سمجھ دے نہیں طے نہیں ہوا نہیں بولے گا درمیان میں نہیں بولے گا. پانی دے دو پانی دے دو پانی دسو کون بیچکار کیوں بولے کیا کہا بیچ میں کیوں بولتا ہے یار کیوں بولے میری بھی سن ہاں سناؤ اب بھاگنا چاہتے ہیں. اب میری بھی سناؤ میں کہہ رہا کہ تو درمیان میں تو نہ بولے نا درمیان میں نہیں بولے تو ڈکو انہوں نے ڈکو دوبارہ نئے سرے شروع نئے سرے سے ٹائم شروع ہوگا. ٹائم نئے سرے سے ٹائم سر دوبارہ شروع ہوگا. یہ اس نے کیوں کہا ابھی گفتہ یہ کیوں کہا اتباع مذہب والی اگر قتل تھا تو اتباع مذہب کیوں کہا اس کا جواب یوں دیتا ہاں چپ کراؤ جی شروع کریے بولتے پہ نہیں ٹائم دوبارہ شروع ہوئے گا نوری صاحب ادھر دیکھیں میری طرف دیکھیں کوئی ٹائم نہیں ہوگا ٹائم نہیں ہوا. ہاں اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کتاب انہوں نے دی ہے یہ کتاب ان کی ہے. یہ یہودی کی طرح خیانت کرتا ہے. دیکھو کہتے سب النبی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دینا وہ بھی یفتا اور اسی پر فتویٰ ہے. وہ نہیں پڑھا یہ نہیں پڑھا تجھے پتا ہے کہ یہ فتویٰ تجھ پہ لگ رہا ہے تو نبی کا گستاخ ہے. اس کے علاوہ یہ پہلے کہا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں خاموش اب درمیان میں نہ بولیے اب ٹائم نکالے خاموش. اب تجھے پتا ہے کہ جو گوہاٹی کا چھوڑا بڑا تیز چھوڑا ہے اب اس کے نیچے میں آ رہا ہوں. اب میں نے تجھ پہ چلانا ہے. اس کے علاوہ اگر یہ قدوری والوں کو پھر کہو کہ وہ کافر ہے. قدوری والے کو کہو بحر رائق والے کو کہو ہدایہ والے کو کہو اگر اس کو قتل کرنا چاہیے قدوری والے کو قتل کرو پھر ہدایہ والے کو قتل کرو بحر رائق والے کو قتل کرو. تیری قول کے مطابق کہ جو نبی کو گالیاں دے اس کو قتل کرنا چاہیے قدوری والے کو قتل کرو. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو نبی کو گالیاں دی نوری نے خود کہہ دیا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے. یہ کہہ دو پھر کہ قدوری والے اس قابل تھا کہ اس کو قتل کرنا چاہیے تھا اور ہدایہ والے اس قابل ہے کہ اس کو قتل کرنا چاہیے اور اس گستاخ کی کتاب نہیں پڑھنی چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں گلشن اسرار یہ فخر الاولیاء تو بن گیا ہے لیکن ہاتھ اور ٹہر